جو آپ کو کل کرنا ہے، صبح میں بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال صدقہ دینا. صدقہ کل دے کے اپنے اعمال کو شروع کرو. صدقے میں کچھ بھی دعا، لیکن بہترین صدقہ یہ ہے کہ بنگلور میں کتنے یتیم ہوں گے، کتنی بیوائیں ہوں گی، کتنے مسکین ہوں گے. اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، تو اس تک کھانا پہنچاؤ. بہترین صدقہ ثواب جس میں زیادہ ہے، ہر صدقے میں ثواب ہے. میں یہ نہیں بولا اس میں کم اس میں زیادہ. کھانا کسی غریب کو دے، کسی بھوکے کو پیٹ بھر. اگر تم نے ایک کھانا دے دیا کل، یو بلیو می کہ تمہارا وہ حال ہوگا کہ تمہاری دعائیں ایسے قبول ہوں. کل کے اعمال کے لیے تاکید ہے کہ پہلے صدقہ دو، اس کے بعد اعمال کو شروع کرو. پہلے صدقہ دو، اس کے بعد اعمال کو شروع کرو. اور صدقہ اس سو سمپل. اب سن لو نیت، سن لو غور سے. نیت یہ کرو کہ آج عرفے کے دن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میرے مولا کی جان کا صدقہ دے رہا ہوں، 1 سال تک کا پروٹیکشن. اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اعمال روز عرفہ شروع کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعائیں مانگوں گا، اس کا یہ صدقہ. پھر یہ بولو کہ میں یہ صدقہ میرے مرحوم اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جتنے مرحومین ہیں ان سارے مرحومین کے لیے یہ میں صدقہ دے رہا، سارے مرحومین کے لیے یہ صدقہ دے رہا. اس کے بعد یہ دعا، یہ نیت کرو کہ اگر جو میرے ماں باپ زندہ ہے، بھائی بہن زندہ ہے، سارے مولا کے چاہنے والے جو زندہ ہیں، میں ان کے لیے یہ صدقہ دے رہا. اس کے بعد یہ بولو کہ عرفے کے دن اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے، اس کی گریو میں پہلی رات ہے، تو میں اس پہلی رات کا صدقہ دے رہا. یہ نیت کرو. اس کے بعد یہ بولو کہ یہ جو صدقہ دے رہا، جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے روز عرفہ صدقہ دے رہا. پھر یہ بولو کہ میں یہ صدقہ دے رہا سارے بیماروں کی شفا کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے. یہ بیماری کسی جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کی صحت کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے میں یہ آپ کو جو ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں. صدقہ ایک ہے، نیتیں 10 ہے. میں آپ کو بتا رہا ایک ہی صدقہ ہے. میں یہ نہیں بولا کہ 1000 روپے دو، آپ ایک ہی صدقہ دے رہے. تو اس کے بعد آپ بولو کہ یہ صدقہ دے رہا میں آج روز عرفہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے. خود بتا لینا. صدقہ دے کر کل صبح میں دے دو صدقہ، کوئی مشکل نہیں. صدقہ دے کر پھر آپ اپنے اعمال کو شروع کرنا. اعمال کیا ہے؟ غسل ضرور کرنا. غسل زوال سے پہلے کرنا. نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ. خود بتا لے لینا. غسل کرتا ہوں روز عرفہ، زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے. خود بتا لے لینا. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ نیت کرو میں غسل کرتا ہوں امام کے ظہور کی تاجیل ہونے کی، ظہور ہونے کے لیے میں دعا کروں گا اللہ کے بعد. پھر بولو میں غسل کرتا ہوں زیارت امام حسین روز عرفہ پڑھنے کے لیے. خود بتا لے لینا. پھر بولو کہ میں غسل کرتا ہوں بیماریوں سے بچنے کے لیے اور سارے بیماروں کی شفا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. خود بتا لینا. لکھ لو پیپر میں اور یہ نیت کر کے غسل کرو. اس کے بعد اعمال جو ہے وہ تو پھر آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، مولانا لوگ بھی بتا دیں گے. میں وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ نہیں ہے. کل کے دن 4 رکعت نماز جو 50 سورہ خل کے ساتھ پڑھنے کی، آدھے گھنٹے کی نماز ہے، 200 قل واللہ کے ساتھ ایکسٹراڈنری نماز، ایکسٹراڈنری دعاؤں کی قبولیت کے لیے. لیکن پلیز آپ غور سے سنیں، وین یو اسٹارٹ یور اعمال، اپنے جب اعمال شروع کرنا واجب نماز کے بعد، واجب نماز پہلے پڑھو ظہر اور عصر کی، اس کے بعد اعمال شروع کرو. اعمال میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت شکر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں. نیت کرو میں 2 رکعت شکر اللہ کی نماز پڑھتا ہوں روز عرفہ قربتاً اللہ. فجر کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ روز عرفہ دے دیا. آپ سمجھ رہے میری بات کہ آپ بالکل ہیلتھی ہیں، آپ کی پوری نیت ہے کہ میں عمل کروں گا. وضو کر لیا، مصلی پہ آنے سے پہلے آپ کا پیٹ اپسٹ ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی طبیعت خراب ہے. پاسبلٹی ہے، یہ چانسز ہے. تو اس کا شکر ادا کرو. اللہ یہ بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا، جو مجھے تھینک یو بولتا، میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا. اتنا بڑا دن اللہ نے تم کو دیا ہے، چانس دیا ہے، ہم کو توفیق دی. ہو سکتا خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں، کل کا دن ہمارے لیے ضائع ہو جائے. تو اتنی بڑی جو اپرچونٹی تھی، اتنا بڑا جو اپرچونٹی تھی ہم کو اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کرانے کا، وہ ہاتھ سے نکل گئی. اسی لیے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے اعمال کر سکیں، بیچ میں بھی طبیعت خراب ہو سکتی، بیچ میں بھی کوئی پرابلم آ سکتا. تو بالکل سموتھ جانے کے لیے، بالکل رحمتوں کے ساتھ آپ کی زندگی اعمال جانے کے لیے
ایزی مطلب میں بار بار یہ جملہ بول رہا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اویئرنس نہیں، ہمارے پاس عرفے کی ہمیں اویئرنس ہی نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ عرفہ ہے کیا. بابا عرفہ تمہاری ڈیسٹنی کو بدلنے کا دن ہے. عرفہ اللہ نے رکھا صرف اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے کہ تو نے ہم پر کرم کیا کہ روز عرفہ ہم کو صحت کے ساتھ دے دیا، ہم کو اتنا موقع ملا. کتنے ایسے بیمار ہیں اس وقت جو بستر پہ اور روزے عرفہ کی اعمال وہ نہیں کر سکتے. کتنے ایسے بیمار ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے، جو پڑھ نہیں سکتے، بستر پہ لیٹے ہوئے اور اعمال نہیں کر سکتے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو توفیق ہی نہیں ہے. کہ آپ پلیز یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو موقع دیا، چانس دیا کہ میں تیری عبادت کر سکوں گا روزے عرفہ. تو 2 رکعت شکر کی نماز سے عمل شروع کرنا. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ، زمانے کے امام کی، ہمارے سید و سردار ہمارے محسن کی، جو وارث عرفہ ہے، جو وارث کعبہ ہے، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان باقی ہے، جو اپنے دور کا محمد ہے، اپنے دور کا علی ہے، اس فرزند زہرا کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا. عرفے کے دن امام بڑا دن ہے، تو آپ کی دعاؤں کا آغاز جو ہے نا جمعے کا دن ہے. آپ دعا کرو کہ 2 رکعت نیت کرو سلامتی ہے امام زمانہ. کیسے پڑھیں گے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سلامتی ہے امام زمانہ روز عرفہ اور جمعے کے دن قربتاً اللہ. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا پڑھو. دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو اور اٹھا کے بولو کہ اللہ آج تیرا سب سے بڑا دن ہے، اللہ عرفے کا دن ہے، آج تیرا وعدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا. اللہ تمہیں اپنے آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت، پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. یہ تم کرو گے تو دوستو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب تم کسی کی سلامتی کی دعا کرتے تو وہ بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرے گا. آپ سوچو روز عرفہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ نے فرزند زہرا میری بیوی کے لال کے سلامتی کے لیے دعا کی. مولا میرا زمانہ کا امام میدان عرفہ سے تم کو پلٹ کے دیکھا اور یہ کہا کہ اے پروردگار اس نے میری سلامتی کے لیے دعا کی، اب تو اس کو بھی سلامت رکھ. آپ سوچو زمانے کے امام کی دعا لینا ہے تو پہلے ان کی سلامتی کی دعا کرو، پھر دعا ایکسپیکٹ کرو کہ میرا مولا بھی تم کو سلامتی کی دعا کرے گا. اور ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن امام کی دعا کیسے جائے گی؟ تو میری خواہش ہے کہ آپ زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ. تیسری دعا یہ کرنا 2 رکعت، جیسا کل ہمارے گناہ معاف ہونے والے انشاءاللہ کل ہمارے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے. تو اب ہم کیا کرنا؟ ہمارے کا مرحومین ہیں، ماں باپ بھائی بہن جتنے دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والے مرحومین، اب ان کے گناہ آپ معاف کروانا. کل صرف یہ نہیں کہ صرف میرے گناہ معاف ہو جائے، رحمت میرے اوپر آ جائے اس لیے کہ میں زندہ ہوں. لاسٹ ایئر تک وہ لوگ بھی زندہ تھے، کل تک وہ بھی موجود تھے، کل تک وہ لوگ بھی عرفے کے دن اعمال کرتے تھے. تو آپ کیا کرنا؟ بہترین 2 رکعت نماز ہے مرحومین کی مغفرت کے لیے. نماز پڑھ کی نیت کرو تمہارے سارے رشتہ دار، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین قربۃ اللہ. یہ کیا ہے؟ مغفرت والدین. اس میں اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے دادا دادی، نانا نانی، پوری انٹائر فیملی، جتنے تمہارے اہل خاندان مرحومین ان کے لیے تم یہ دعا کر نماز پڑھو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت والدین روز عرفہ قربۃ اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ پڑھو، قنوت پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو فجر کی طرح، بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ. اور جب بھی دعا کرنا ہاتھ میں سجدگاہ لے لینا، جو جس پہ آپ سجدہ کرو ہاتھ میں سجدگاہ لے کے ہاتھوں کو بلند کرو. سجدگاہ دعا یہ کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب روز عرفہ میرے سارے انٹائر فیملی کو، جتنے مرحومین، میری ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جتنے مرحومین
उनकी कब्रों में तू आज हमारे ऊपर रहमत को नाजिल कर रहा, तू आज रहमत हमारे ऊपर नाजिल कर रहा, तो मेरे मरहूम माँ बाप पे भी नाजिल कर दे, मेरे भाई बहन पे भी नाजिल कर दे, जितनी तुम्हारी एंटायर फैमिली है उनका नाम लो और लेके बोलो अल्लाह इस नमाज का सवाब, इस नमाज का सवाब मेरे मरहूमीन को पहुंचो। आपको अंदाजा नहीं है तुम्हारी ये 2 रकात नमाज 3 या 4 मिनट की इतने मरहूमीन को जो सवाब पहुंचाएंगी। मिसाल के तौर पर तुम्हारा एंटायर खानदान 200 300 400 लोग सारा जमीन मोमिनीन और मोमिना तुमने कहा, ये सारे लोगों को जब ये सवाब पहुंचेगा अरफे के दिन और तुमने दूसरों के लिए दुआ की, ये सबसे बड़ी रहमत है। इसलिए कि तुमने जब दूसरों के लिए तुम दुआ करते तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता, और तुम ऐसे मजबूर लोगों के लिए दुआ कर रहे, ये ऐसे फिर बोल रहा, ऐसे मजबूर लोगों के लिए दुआ कर रहे कि जो मनो खाक के नीचे है। तो जब तुमने कहा कि परवरदिगार इनके लिए तू मगफिरत कर, आज इनके गुनाहों को माफ कर दे, तो जब उनके गुनाह वहां पे माफ हुए, जब उन पे रहमत आई, जब उन पे बरकत आई, रोजे अरफा की नेमतें आई, तो मुर्दे पूछते कि ये रहमत आई कहां से? उन फरिश्तों से कि जो रहमत के फरिश्ते हैं, उससे साहिब लहद पूछता कि ये आई कैसे? तो उसको बताया जाता कि बेंगलुरु में फुला तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने और फुला फुला मोमिन ने आज रोजे अरफा है जमीन के ऊपर, तो रोजे अरफा की बरकतें तेरे लिए भेजी है, ये तोहफा तेरे लिए भेजा है, ये गिफ्ट तेरे लिए भेजा है। आप अंदाजा नहीं है आपको कि ये ऐसा उनको जब सवाब पहुंचता, वो एंटायर 1 मिलियन अगर लोग हैं वो तुम्हारे हाथ उठा के नीचे से तुम्हारे हक में दुआ करेंगे कि परवरदिगार अरफे का दिन जो तेरी रहमत का दिन था, ये मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे नहीं भूला, अब तू इसको मत भूल। आपने देखा 2 रकात नमाज, that can change the destiny of your marumins, this can change the destiny of your all marumins, do it। 3 नमाजें होंगी।